سورہ یوسف کا تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 21 سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. سورہ یوسف آیت نمبر 21 ہے. مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، وہاں انہیں فروخت کر دیا گیا ہے اور خریدنے والا عزیز ہے، ایک بڑا ذمہ دار اور وزیر. فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا یوسف علیہ السلام کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اسے عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ شاید ہی ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہوگا جس میں بہرحال کچھ نہ کچھ مشکلات مسائل ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں، زمین میں، مراد مصر میں جگہ عطا فرمائی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ان کو ہم معاملہ فہمی سمجھائیں. یہ ایک وزیر، بڑے وزیر کا گھر ہے، ذمہ دار کا، جہاں سلطنت کے امور پر ڈسکشن ہوگا اور سلطنت کے معاملات ڈسکس ہوں گے. یہ ساری تربیت ہے جس سے یوسف علیہ السلام کو گزارا جائے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر کل غلبہ رکھنے والا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کہاں بھائی تو سمجھ بیٹھے کہ کنویں میں ڈال دیا، اور کہاں اللہ نے مصر میں بھی ایک بڑے وزیر کے گھر میں پہنچا کر ان کی تربیت کا اہتمام فرما دیا. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے، جوانی، آتینا حکم و علم، اللہ فرماتے ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا، حکمت بھی دی، علم بھی عطا فرمایا. اور یہ اب ظہور نبوت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اب ظہور نبوت کا معاملہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح عمدہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس عورت نے کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، انہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے سے پھسلانے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بول اٹھی کہ آؤ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے میرے رہنے سہنے کو بہت عمدہ کیا ہے. یہ ہے وہ کہ تنہائی میں دو نامحرم کا جمع ہونا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر تیسرا شیطان ہوگا. اس عورت نے برائی کی دعوت دی ہے، تو یہ تنہائی میں نامحرم کا ہونا، اور بہرحال وہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ محرم نامحرم کے مسائل رہیں گے، پردے کے احکامات ہماری شریعت کے اعتبار سے وہ رہیں گے. یہاں برائی کی دعوت دی، پکار اٹھے یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ، وہ اللہ میرا رب ہے جس نے میرے رہنے سہنے کو اچھا کیا. رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے عزیز کی طرف ریفر کیا کہ اس کے گھر میں پلا بڑا ہوں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بیان. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. ولقد ہمت بہ، اور اس عورت نے ارادہ کیا ان کے ساتھ، مراد برائی کا. وہم بہا لولا ارى برہان ربی، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر ایسا نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے. پیغمبر انسان ہوتے ہیں، انسانی احساسات، جذبات، تقاضے ان میں بھی ہوتے ہیں، مگر بڑائی یہ ہے کہ اس سب کے باوجود عفت اور پاکیزگی کی انتہا پر ہوتے ہیں. کیا برہان دیکھ لی، اب دلیل دیکھ لی، اللہ کا ہی خوف وہ آڑے آیا ہے اور رک گئے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کی بات کو پھیر دیا. انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے یوسف علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ، جوانی کا دور، عفت کی حفاظت کی خاطر دوڑے، اور وہ عورت پیچھے دوڑ رہی ہے کہ برائی کی طرف مائل کرے. وقدت قمیصه من دبر، اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، پیچھے سے، ذہن میں رکھیے گا. والفیا سیدها لدى الباب، اور دونوں کو اس عورت کا خاوند ملا دروازے کے پاس، اور فوراً اس نے پہنتیرا بدلا اس خاتون نے. قالت، کہنے لگی،
ما جزاء من اراد باہلک سوءا کہ جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا کیا اس کی سزا ہوگی؟ الا ان یسجن او عذاب علیم سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب اسے دیا جائے۔ قال یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، ایسے موقع پر خاموش نہیں رہنا بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے بلکہ ریفیوٹ کرنا ہے الزام کو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی فرمایا یوسف علیہ السلام نے اسے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ وشہد شاہد من اہلہا اور عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ ایک رائے یہ بیان کی کہ ایک بچہ تھا وہ پکار اٹھا، کیا؟ اور بڑی خوبصورت بات کہی، ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین اگر اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہوں گے معاذ اللہ۔ کیوں؟ اگر آگے سے پھٹی تو معاذ اللہ یہ محسوس ہوگا، ظاہر ہوگا کہ یہ اقدام یوسف کی طرف سے تھا معاذ اللہ، مگر ایسا نہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہیں۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ ایک اور گہری بات مولانا مودودی نے بھی لکھی، یقیناً اسلاف نے بھی بیان کی ہوگی کہ قمیص یوسف علیہ السلام کی زیر بحث آ رہی ہے، عورت کی قمیص تو زیر بحث آ ہی نہیں رہی۔ معاذ اللہ اگر یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی اقدام ہوا ہوتا معاذ اللہ تو عورت کے لباس پر بھی تو کوئی اثرات ہوتے، اس کی تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ خود ایک گواہی ہے یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاکیزگی کی۔ البتہ فلما را قمیصہ قد من دبر پھر جب ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، قال انہ من کیدکن اس نے کہا، عزیز اس کا لقب ہے کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ لیکن یہ ساری عورتوں کے بارے میں نہیں، جیسے بعض لوگ اس مقام کو کوٹ کر کے ہر عورت کے اوپر الزام دھرتے ہیں، غلط بات، بلکہ اس شخص نے اس کیفیت میں عورتوں کے تعلق سے اور اپنی بیوی کے تعلق سے بات کہی۔ یوسف اعرض عن ھذا اے یوسف اس معاملے کو جانے دو، واستغفری لذنبک اور اے عورت اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ یہ مناسب بات اس شخص نے کہی ہے۔ اب چرچا ہو گیا، بڑے گھر کی بات ہے، جیسے اب میں کیا اسلام آباد کے سیکٹرز کے نام لوں آپ کے سامنے، کسی بڑے گھر میں ہو اور بڑوں کے بگ شاٹس کے علاقے کے اندر ہو تو باتیں بڑی بیگمات اور گھرانوں تک پہنچی جاتی ہیں، یہاں بھی ایسا ہوا۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے تراود فتاہ عن نفسہ اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ عزیز اس شخص کا لقب ہے، وزیر کے معنی میں لے لیجئے۔ قد شغفها حبا اس کی محبت یعنی غلام کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی۔ انا لنراها فی ضلال مبین بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب اس کو پتہ چلا اس عورت کا نام مشہور کر دیا گیا زلیخا، ہم بحث نہیں کرتے نام سے، البتہ یہ نام مشہور ہے۔ تو اس عورت نے جو عزیز کی بیوی ہے ان کی دعوت کی اور دکھانا چاہا کہ معاملہ ہوا تو کیا تھا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن پھر جب اس نے عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے اس فریب کا ذکر سنا تو انہیں دعوت بھیجی، واعتدت لہن متکئا اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی جس میں گاؤ تکیے وغیرہ لگے ہوں۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ وقالت اخرج علیہم اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا روب، حسن کا روب ان عورتوں پر چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وقطعن ایدیہن اور ان ساری عورتوں نے، یہ عربی گہرائی ہے یہاں پر، بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وقلن حاش للہ اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اہتمام سے ہاتھ کاٹا، اس میں بھی پہلو کیا ہے؟ ہر ایک نے مائل کرنے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام حسن میں سے آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں پر چھری پھیر لی، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ یہ اما عائشہ کا رسول اللہ کے لیے ٹریبیوٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، ایک دن اللہ کے پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے اور میری سوئی گم گئی تھی، اندھیرا تھا نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے، آپ کا روشن چہرہ حجرے میں روشنی ہو گئی اور مجھے میری کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔
صحابی کہتے ہیں میں ایک دن چاند کو دیکھتا ہوں 14ویں کے اور رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بالآخر میں نے فیصلہ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا یہ بھی ماند ہے میرے رسول کے چہرے کی روشنی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن میں سے آدھا یوسف کو عطا ہوا علیہ السلام۔ قالت، اب وہ عزیز کی بیوی بولی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ اب دیکھیے صدیوں پہلے محفلوں کے اندر برائیوں کا ارتکاب یا اس کا اعلانیہ تذکرہ، یہ جہالت، یہ بے حیائیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے اس کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ تو کہہ رہی ہے بچا لیا، یوسف کیا کہیں گے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بھی علیہ السلام۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ انورٹڈ کاما، یہ بڑے گھرانے کی بیگمات کی ٹون ہے، سب کے سامنے کہہ رہی، اور یہ ریپلیکا آج بھی ملے گا، تفصیل کا موقع نہیں، بیان میں بھی جھجک آتی ہے۔ قال رب، اللہ اکبر، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عفت کی حفاظت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے جوبن پر، اللہ کے اس پیغمبر کی حیا کی حفاظت دیکھیے۔ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی عاجزی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اے میرے رب تو نے اگر ان کے فریب کو میری طرف سے پھیر نہ دیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیغمبر، اس کی عاجزی دیکھیے، اس کی عاجزی دیکھیے، اس کی عفت اور حیا کی حفاظت دیکھیے۔ آج کے جوان کو کسی کو نمونہ بنانا ہے تو ان کو نمونہ بنائے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اے میرے رب تو نے اگر ان کے فریب کو دور نہ کیا، تو نے مجھ سے اس فریب کو دور نہ کیا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو مجھے بچا سکتا ہے تو میں بچوں گا، میں خود سے نہیں بچ سکتا۔ یہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کی عاجزی کا بیان۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، پس ان سے ان عورتوں کے فریب کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ضرور قید میں ڈال دیں یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک کے لیے۔ کیوں؟ اپنی عورتوں کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے، بڑی ہیں، بڑی بیگمات ہیں، اپنے گھرانوں کے لوگوں کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے، یوسف کو ہی قید خانے میں ڈال دو۔ یہ ظلم تو پیغمبروں تک کے ساتھ ہوا، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اب قید خانہ ہے، لیکن پیغمبر اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں اور کیسے ان پر ایک دھن سوار رہتی ہے دعوت حق پیش کرنے کی، اور مختصر سا وقت ہو تو کیا دعوت پیش کی جائے، بنیادی دعوت دین کی کس طرح پیش کی جائے، بڑا پیارا بیان اگلے رکوع میں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، اس کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے۔ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ، اب تو پیغمبر ہوں اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر، خوبصورت بھی اور خوب سیرت بھی، تو کیسا روب ان لوگوں پر قائم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو آپ کو محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ رہنا تو ابھی قید خانے میں ہی ہے، لیکن بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں دیا، بٹ
کچھ ٹائم لیا تاکہ دعوت توحید اور دعوت حق ان کے سامنے پیش کرے اور تسلی بھی دے دی تعبیر بتا دوں گا. یہ نہیں کہ دعوت ہی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کے اس معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی گراؤنڈ ریالٹیز سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہارا کھانا آنے سے پہلے تک بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، اب تو سرقہ کہتے ہیں نا، یونیورسٹیز کے اندر بھی پی ایچ ڈی میں سرقے چلتے ہیں. کوئی ارجنٹائن کا چھاپ رہا ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ کا چھاپ رہا ہے، اور جناب وہ پیش کر رہا ہے کہ میں پی ایچ ڈی بننے جا رہا ہوں، پھر پکڑا جاتا ہے تو پھر منہ کی کھاتا ہے. تو یہ حرکتیں آج بھی ہو رہی، دوسروں کے کام کے اوپر اپنے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کرنا یہ آج بھی ہے. پیغمبر کیا سکھا رہے؟ نا ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اس قوم کی ملت کو، طریقے کو چھوڑ دیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں. بنیادی دعوت دین کی پیش کر رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی. اپنا تعارف بھی کرا دیا. سننے والوں کے سامنے داعی دین کا تعارف بھی رہے تو بعض اوقات سہولت ہوتی ہے. تو میں کون؟ یعقوب میرے والد، اسحاق میرے دادا، ابراہیم میرے پردادا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. یعنی شرک سے بچے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب سرچنگ کوئسچن کا انداز، اپنے اندر جھانکو اور جواب تلاش کرو. جو غلطی تھی شرکیہ طرز عمل کی ان میں اور اس وقت کی قوم میں، اس کی بھی نفی فرما رہے ہیں. یا صاحبی سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں. کتنا پیارا انداز ہے، حالانکہ وہ جرم میں آئے ہوں گے کسی نہ کسی. اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کہیں معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، وہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں پوجتے مگر چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. آج لوگ اللہ کو خالق بھی مانتے، رب بھی مانتے ہیں اور حاکم ماننے کو تیار نہیں. سعودی عرب جیسے ملک کے اندر بڑے بڑے علماء کے بڑے بڑے دروس ہیں، توحید ربوبیت کی بھی بیان ہوتی ہے، وجود کی بھی بیان ہوتی ہے، حاکمیت پر بات نہیں ہوتی. کیوں؟ سود کے دھندے وہاں بھی چل رہے معذرت کے ساتھ، امریکیوں کی آشیرواد وہاں بھی لینے کی باتیں چلتی چلی آئیں انتہائی معذرت کے ساتھ. حاکمیت تو اللہ کی چلے گی. ان الحکم الا للہ، اسی سورہ یوسف کی آیت 40 ہے. پھر 67 میں پڑھیں گے، پہلے پڑھ چکے انعام آیت نمبر 57 میں. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے. خیر اس پر کسی اور موقع پہ تفصیلاً بات کریں گے. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بس خطاب مکمل ہو گیا، دعوت پیش کر دی اور توحید کی بنیادی دعوت، شرک کی نفی کا بیان، آخرت کا ذکر، یہ بنیادی دعوت. اور وعدہ کیا تھا تمہیں تعبیر بتاؤں گا، تعبیر بھی بتا رہے ہیں. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید کے ساتھیوں تم میں سے ایک اپنے مالک کو، یہاں رب مالک کے معنی میں بادشاہ، اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے. خوابوں کی تعبیر. مسند احمد کی روایت کے مطابق آدمی کو ہر اہل غیرے سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. اول تو خواب واقعتاً خواب بھی ہو، یعنی کہ رات کو ہم 3 بجے سوئے ہیں اور 3:30 بجے جناب ہمیں چائے کے کپ نظر آنا شروع ہو جائیں یا کتابیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ جو ہم یہاں سے دیکھ کر گئے تھے اسی کے اثرات ہوں گے. یہ عام طور پر بھی ہو جاتا ہے. نہیں، خواب واقعتاً خواب ہو اور اچھا ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھنا چاہیے یا اپنے انتہائی مخلص دوست سے پوچھنا چاہیے. وہ والد و والدہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا مخلص دوست بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ جو تعبیر کر دی جاتی ہے حدیث مسند احمد میں ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے. تو خواب کو سیریس لینا چاہیے، ہر اہل غیرے سے ڈسکشن میں لے کر نہیں آنا چاہیے.
صاحب علم آدمی سے پوچھیں، دیندار آدمی سے، یا انتہائی مخلص دوست سے اس کو بیان کیا جائے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہ لوگ بھول گئے کہ قید خانے میں تم نے کسی کو ڈال رکھا ہے، ذرا ذکر کر دینا۔ فانساہ الشیطان، پر شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا، ذکر ربہ، اپنے مالک سے ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ قید خانے میں چند برس رہے، تقریباً 7 برس وہ قید خانے میں رہے یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اور بالکل بے گناہی کی کیفیت۔ اللہ کے پیغمبروں پر یہ سب کچھ بھی بیتا ہے، حالات بدلے، 7 برس کا معاملہ ہوا ہے، اب بادشاہ سلامت کو خواب دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑ رہا کہ اس کی تعبیر ہے تو کیا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے ہیں، واخر یابسات، اور دوسرے 7 وہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون، اے میرے سرداروں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا چاہتے ہو یا جانتے ہو تو بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا یہ معاملہ ہے کیا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی تھی، وادکر بعد امۃ، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں بس تم مجھے بھیج دو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہیں سے پوچھ کے بتاؤں گا، انڈیو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، بس میں بتاؤں گا مجھے جانے دو بس تم۔ اچھا یہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بڑے سچے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا انسانی نفسیات کا بڑا ذکر آپ کو اس میں ہمیں ملتا ہے، انسانی کمزوریاں، نفسیات کے مسائل۔ اب دیکھیے برسوں ہو گئے اللہ کے بندے، کوئی معافی، کوئی تلافی، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ندامت، کچھ نہیں، سیدھا سیدھا مطلب کی بات بس۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، یہ ضرور کہا کہ اے سچے۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، ہمیں تعبیر بتائیے، 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دیگر 7 خشک۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ مطلب کی بات یہ ہے، مطلب پرستی کا طرز عمل۔ اچھا کیا جواب میں یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا؟ نہیں، پیغمبر کی شان بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی لان تان نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی بحث نہیں، اور نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں بلکہ بہت بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے، بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑا زمین پر مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس کی ساری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے پلاننگ کرنی ہے، اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے، ساری مخلوق خدا کو بھوک سے کیسے بچانا ہے، سب کچھ بیان کر دیا، مگر کوئی شکوہ شکایت کچھ نہیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، انہوں نے فرمایا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، پھر جو تم کاٹو تو اسے اس کے خوشے میں چھوڑو، سیف رکھو، وہ محفوظ رہتا ہے، مگر تھوڑا اتنا جو تم اس میں سے کھا لو، باقی کو اسٹاک رکھو، سیف رکھو۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا۔ وہ جو خوشے میں رکھا ہوگا اس کی پروٹیکشن زیادہ سہولت کے ساتھ ہوتی ہے فطری اعتبار سے، اگلے 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، اس میں وہ جو تم نے پچھلوں کا بچا کے رکھا ہوگا اس کو استعمال کرو گے تو تمہارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے کہ جو تم تھوڑا بچا لو، وہ تھوڑا بچے گا، وہ اگلے سال پیداوار کے لیے، فصل اگانے کے لیے کام آئے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، مراد پھلوں میں سے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا، مگر اس میں بڑی گفتگو ہمارے مفسرین نے فرمائی ہے، جن کو دلچسپی ہو پھر جو معروف تفاسیر ان کا مطالعہ کریں۔ اچھا جی،
اب یہ صاحب آگے ہوں گے، انہوں نے بتا دیا ہوگا بادشاہ سلامت کو، کریڈٹ بھی لے لیا ہوگا، بادشاہ سلامت کو پتہ چلا اتنی عظیم ہستی کو ہم نے قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، چلو بھی بلاؤ ان کو۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، پس جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ فاسألہما بال النسوۃ اللاتي قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حال اور معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بڑے اہتمام سے۔ کیوں باہر کیوں نہیں آ رہے؟ قید خانے سے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بہت بڑا منصب اور ذمہ داری ملنے والی ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی، اور پیغمبر کو جب اختیار ملے تو پیغمبر اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اتنے بڑے منصب پر جانا ہے اور ایک الزام لگا ہوا ہے، قید خانے میں ڈالا گیا ہے، پہلے اس کی صفائی کروا رہے کہ صاف کرو پہلے معاملے کو، پھر میں باہر آتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیغمبر کی عاجزی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ اور مجھے آپشن ملتا تو میں تو ایکسیپٹ کر لیتا۔ اصل میں یہ ٹریبیوٹ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ یوسف نے باہر آنا گوارا نہ کیا، پہلے صفائی کا معاملہ کرو پھر باہر آؤں گا۔ اللہ اکبر! اور آج جس کو دو منہ اٹھائے، کوئی صدر بھی بن جائے، وزیر اعظم بھی بن جائے، چیف منسٹر بھی بن جائے، گورنر بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، اور قوم کے رذیل ترین لوگ، میں نے مہذب انداز میں ذلیل کہہ دیا ہے، قوم کے رذیل ترین لوگ قوم کے حکمراں بن جائیں، یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہیں۔ اور اتنے کیا الزامات، اب تو یہ کہتے ہیں بھی شرم آتی ہے کہ اس قدر عادی ہو چکے ہم لوگ شاید، اور یہ لوگ بھی ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ 4-4.5 ارب تو کوئی ایشو ہی نہیں نا ان لوگوں کے لیے، بڑی بات کریں کوئی ارب، اور ایک پیغمبر ہے اللہ کے، یہ ہٹاؤ پہلے الزام، اس کے بعد میں لیتا ہوں ذمہ داری اور منصب۔ اللہ اکبر! ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ قال، اب بادشاہ سلامت نے بلا لیا، دیکھیں کتنی تیزی سے حالات بدل لیں، واقعات بدل لیں ہیں۔ اب بادشاہ سلامت نے بلایا، لیٹر بھجوایا، ای میل کروایا، کچھ تفصیل نہیں ہے، بادشاہ نے بلوا لیا اور پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ بول اٹھی اللہ کی پناہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یہ عفت یوسف کا بیان مصر کی عورتیں اور بڑی بیگمات ان کی زبان سے جنہوں نے برائی کی طرف دعوت دینا چاہی، مگر عفت کا بیان ان کی اور گواہی ان کی زبان سے آئی۔ اب وہ عورت بھی بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر وہ عورت وہ بولی اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، انا راوت عن نفسہ، میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی ان سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ جو جملہ ہے اس میں دونوں رائے پیش کی گئی ہیں، یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا ہے کہ میں نے عزیز کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی اس کے گھر میں، اور یہ عورت کا ہے کہ میں نے کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا، اب میں نے صاف صاف گواہی دے دی کہ غلطی مجھ سے ہوئی اور یوسف عفت اور پاکیزگی والے تھے۔ یہ دونوں اقوال، یعنی یہ دونوں کی طرف یہ قول جا سکتا ہے، اور مفسرین نے اس پر کافی کلام بھی فرمایا، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ایک بات دیکھیے بڑی اہم ہے کہ جتنے برے کردار یہاں پر سامنے آ رہے ہیں سب کا انجام اچھا ہے۔ عورتوں نے بھی اقرار کر لیا ہم نے کوئی غلطی نہیں پائی، اس نے بھی اقرار کر لیا، بھائی بھی آگے چل کے اقرار کریں گے کہ ہم نے غلطی کی تھی، تو یہ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ اتنی برائی کا ارادہ رکھنے والی عورت بھی پیغمبر کی عفت سے متاثر ہو کر توبہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، یہ اس کا ایک اچھا انجام ہے، یہ کلام بھی مفسرین نے فرمایا۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا آغاز ہے، یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ 14ویں رات ہے اور 13واں پارہ شروع ہو گیا، خاصا گیپ ہمارا تھا وہ پچھلے 4 دنوں میں اللہ کے فضل سے کوریج ہو گئی ہے الحمدللہ۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یہ یوسف علیہ السلام کا قول اگر مانا جائے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی شدید دعوت دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم کیا ہو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نفس کی شرارتوں سے بچ نہیں سکتے، اسی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت غفور ہے رحیم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، میں اپنے لیے ان کو خاص کر لوں گا، گویا بادشاہ کی طرف سے بڑے منصب کا اعلان ہوا چاہتا ہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب
پھر جب بات کی بادشاہ نے ان سے یوسف علیہ السلام سے تو اس نے کہا بے شک آج تم ہمارے پاس باوقار ہو اور صاحب امانت ہو. یہ ٹریبیوٹ بادشاہ کی طرف سے آ گیا. اب منصب کی طرف بات آ رہی. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں. علمی صلاحیت بھی میرے پاس ہے اور جسمانی قوت بھی میرے پاس ہے اور معاملات کا فہم بھی میرے پاس ہے. میں اس سارے معاملے کو انشاءاللہ صحیح ٹیکل کروں گا. خود سے منصب مانگنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. حدیث پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ہمارے سامنے کبھی نہ کبھی آئے گی. اور لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے خود مانگا. ہاں، اس لیے کہ وقت کے پیغمبر ہیں اور اندازہ ہے کہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور اب کوئی ٹیکل کرنے والا نہیں ہے، تو مخلوق خدا کو نقصان سے بچانے کے لیے پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش کیا. اور اس وقت کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو اس معاملے کو ٹیکل کرتی. یہ ایکسیپشنل معاملہ ہوگا، لیکن عام حالات میں حدیث میں ہے کہ جو خود سے منصب مانگے گا تو یہ پسندیدہ نہیں اور ہم اس کو نہیں دیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار عطا کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. البتہ یہ دنیا کا اختیار عارضی فانی ختم ہو جانے والا ہے. اصل معاملہ کہاں کا، یہ یہیں پہ اللہ نے بتا دیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اب جناب 7 سال گزر گئے خوشحالی والے، اب 7 سال آ گئے قحط سالی والے. مصر ہی نہیں اور دور دراز کے علاقے فلسطین کنعان جہاں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آباد ہیں وہاں تک قحط کے اثرات پہنچے ہیں. اور یہاں کیونکہ پلاننگ ہو چکی ہے تو دنیا کے کونے، اس وقت کی معروف دنیا، کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے اور بھائی بھی آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے. فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے بس وہ ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ بھائی ان کو پہچان نہ سکے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بھی کہاں بھائی کو چھوٹے کو ڈالا تھا ہم نے کنویں میں اور یہاں بھائی ہوگا بھی اندازہ ہی نہیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان انہیں تیار کرا دیا یوسف علیہ السلام نے. قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، فرمایا کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد کی طرف سے، کیونکہ والدہ الگ الگ تھی، والد کامن تھے سب بھائیوں میں. جو والد کی طرف سے وہ بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا، مراد بنیامین چھوٹے بھائی. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پھر اگر تم اس کو یعنی بھائی کو میرے پاس لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے کوئی ناپ اور غلہ نہیں ہوگا میرے پاس اور میرے پاس آنا بھی مت. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، وہ بولے اس کے متعلق اس کے والد کے سامنے خواہش کا اظہار کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. اس کے والد کے سامنے، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے والد کے سامنے، اس میں بھی بات ہے، غور کر لیجئے گا. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ ان کی پونجی جو غلے کے لیے قیمت انہوں نے ادا کی ان کے بوروں میں رکھ دو، شاید اس کو یہ معلوم کر لیں جبکہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں شاید پھر یہ واپس آئیں غلہ لینے کے لیے. تو جو قیمت ملی وہ واپس بوروں میں رکھوا دی. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کچھ ہوں گے احمق قسم کے لوگ بحث کریں گے اچھا بھائیوں کو نواز دیا، وہ اللہ کے بندے، ان کو اختیار بھی تو ہو سکتا ہے نوازنے کا اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے پاس سے پیمنٹ کر دیں، یہ بھی تو امکان ہے نا. اچھا گمان رکھو پیغمبر کے بارے میں، برا گمان پیغمبر کے بارے میں کوئی لائے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ ہلکی بات ہے، اس سے بھاری بات آگے آئے گی، اس لیے میں نے یہ بات یہاں پر پہلے عرض کر دی. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، پھر پس جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے بولے ابا جان، اے ہمارے ابا جان ہم سے تو غلہ روک دیا گیا، نہیں ملے گا آئندہ. فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، ہم غلہ لے کر آئیں گے، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. اچھا اب والد صاحب بھی کتنا اعتبار کریں دوبارہ. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں کیا اس کے متعلق تمہارا اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہارا اعتبار کیا تھا یوسف کے بارے میں. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے، نگہباں ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے. پیغمبر ہیں، دورس نگاہ ہے،
اندازہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک بات جانی ہے، صبر کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی واپس پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان اور کیا ہمیں چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہماری پونجی ہم نے جو قیمت دی تھی ہمیں لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لیں گے، ایک ایک شخص کو اتنا غلہ ملتا جتنا ایک اونٹ پر لادا جا سکتا۔ تو کہنے لگے ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو ہم لے کر آئیں یہ تھوڑا غلہ ہے۔ یہ بھی انسانی نفسیات کا مسئلہ، کمزوری کا مسئلہ، جو ہاتھ میں ہے اس پر نگاہ نہیں اور جو نہیں اس کی طلب اور تڑپ زیادہ ہوتی ہے۔ 10 بھائی گئے تو 10 اونٹ پر لاد کر لائے ہو نا، تو ایک 10% ہی ایڈ ہوگا، لیکن کہہ رہے اور لے کر آئیں گے یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے۔ نہ شکری کہہ لیجئے یا قناعت نہ کرنا کہہ لیجئے، یہ سکھایا جا رہا ہے ان واقعات سے ہمیں۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، لتأتننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، ضامن ہے۔ وقال یا بنی، فرمایا کہ میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب وہاں شہر میں جاؤ، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی بات سے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ یہ ایک تدبیر بتا رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو پریشان نہ ہو کہاں سے اجنبی لوگ آ گئے، یا کوئی نظر لگ جانے کا معاملہ نہ ہو، اس کی احتیاط ظاہری اسباب کے تحت چاہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹے کر لیں جب وہ جائیں مصر کی طرف۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے والد نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور وہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا، یعنی یہ طرز عمل اللہ کی کسی بات سے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی تو وہ انہوں نے پوری کر لی۔ ظاہر کے اعتبار سے اسباب کو استعمال کرنا کسی نفع کے حصول یا نقصان سے بچنے کے لیے کوئی حرج نہیں، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ بڑے صاحب علم تھے اس علم کے جو ہم نے انہیں عطا کیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے تو انہوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، بنیامین کو۔ اللہ اکبر۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں اور جو کچھ یہ کرتے تھے اس پر غمزدہ مت ہونا۔ اندازہ ہوگا مجھے تو کنویں میں ڈالا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا، تو تسلی دی۔ اب پھر سامان تیار ہو رہا ہے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کے ہمارے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے یا امتحان کے حوالے سے یہ مقام بڑا قیمتی ہے، اور 3 الفاظ میں ایمان کی حفاظت ہو جائے گی جو آگے آئیں گے، لیکن توجہ۔ فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا، یہ قیمتی پیالہ تھا بادشاہ کا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف منہ کر کے بولے کیا ہے جو تم گم کر بیٹھے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ وہ پیالہ نہیں پاتے، اور جو کوئی وہ لے کر آئے گا اسے 1 اونٹ جتنا، یعنی 1 اونٹ پر لادا جانا اتنا بوجھ کا غلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، وہ بولے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے پوچھا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہوگی بتاؤ۔ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ
فہو جزاؤہ، وہ بول اٹھے کہ سزا اس کی یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے پس وہی اس کا بدلہ ہے، اس کو تم روک لینا اپنے پاس۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس ان کے بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا اپنے بھائی کے بورے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو یعنی پیالے کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ اب آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کے لیے 3 الفاظ اللہ کی طرف سے، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ ورنہ سوچیں تو جاتا نا ذہن کہیں، بھائی کو روکنے کے لیے سارا پلان بنایا اور نکالا بھی اس کے بورے سے، نہ ایک کام ہوا ہے بس، پیالہ رکھوانا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے کہا ختم، چھٹی۔ اب آپ اور ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ سمپلی پیالہ رکھوایا، پھر بادشاہ سلامت کو ضرورت پیش آ گئی، یوسف علیہ السلام نہیں، بادشاہ سلامت کو، ٹھیک ہے، تلاش کیا نہیں ملا، وہ لوگ باہر آئے دربان، محافظ انہی کو دیکھا، ارے تم چور تو نہیں؟ ہم تو چور نہیں۔ اچھا تمہارے پاس نکلا تو جس کے پاس نکلا اسی کو روک لینا۔ یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ تھا کہ جو کسی کے چوری کرے پکڑا جائے تو 1 سال وہ اسی کا رہے گا۔ ان کی زبان پر وہی بات آ گئی، جو جس کے نکلے، جس کے مال میں سے نکلے اسی کو روک لینا، بس بھائی کے اس میں سے نکلا کا روک لو اس کو۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، کوئی اگر پیغمبروں کے معاملات پر اعتراض کرنے پر جائے تو اللہ ڈیفینڈ کرتا ہے میں نے سکھایا، کر لو جو کرنا۔ آگے چلیے، ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ نے تدبیر سکھا دی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے، اور جو سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، بھائیوں نے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چرایا ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چرایا۔ استغفر اللہ۔ اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، سارا اختیار ہے لیکن کچھ نہیں کہا۔ فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہ کیا۔ قال انتم شر مکانا، کہا تم تو بڑے ہی برے درجے میں ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے اسے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے اے عزیز، عزیز وزیر کے معنی میں یہ اب منصب ہے کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا، عزیز وزیر کے معنی ہے۔ ان له ابا شیخا کبیرا، دیکھیے بے شک اس کے والد بوڑھی عمر کے آدمی ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ تو احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال معاذ اللہ، بڑا پیارا جواب، فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو رکھیں یا روکیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا جس سے چوری کی، وہ تو چوری چوری کہہ رہے ہیں نا بھائی۔ یوسف علیہ السلام کیا فرمانے، کتنا شائستہ انداز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو روکیں، اس کے سوا کسی کو روکیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا۔ انا اذا لظالمون، بے شک اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے کہ اب یہاں تو دال غلطی نظر نہیں آ رہی تو مشورہ کرنے کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ گئے۔ قال کبیرہم، کہا بڑے بھائی، یہ وہی بڑا بھائی یہودا ان کا نام، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈالو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے قبل تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تقصیر کر رکھی ہے۔ فلن ابرح الارض حتى اذن لی ابی او یحکم اللہ لی، بس میں ہرگز نہیں ٹلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں یا میرا اللہ کوئی تدبیر نکالے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا وہی بات ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، سارے بھائی بھی برابر نہیں، شرم آ رہی ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ میری تو ہمت نہیں ہوتی ابا کو فیس کرنے کی، بھائی پہلا بھی چلا گیا اب دوسرا بھی روک لیا، اب میں کیا منہ لے کر اللہ والد کے سامنے جاؤں گا؟ میں تو نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ یہ سب برابر نہیں، الگ الگ کیٹیگریز۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اپنے والد کے پاس لوٹو، پس کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ وما شہیدنا الا بما
علمنا، اور ہم نے تو وہی گواہی دی جو ہمیں علم تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ کہنے سے یہ ہو جائے گا، ہمیں تو جو علم تھا چوری کی سزا کا وہ ہم نے بول دیا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کی نگہبانی کرنے والے تو نہیں ہیں۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اور پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں۔ وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے جی نے کو بات بنا لی۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، وہی کیا جا سکتا ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ ابھی تین وہاں ہیں، یوسف، بنیامین اور بڑے بھائی۔ جمیعا یہ بہم تین کے لیے کم از کم ضمیر آتی ہے، پروناؤن، یہ تین وہاں پر ہیں۔ امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے۔ انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، اور ان سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ وہ دیکھیے شیطان کی الٹی پٹی ہے، قتل کر دو، ساری توجہ تمہارے لیے ابا کی ہو جائے گی، بڑے والوں کے لیے 10 کے لیے، اور اب ساری توجہ اللہ ابا کی کس کے لیے ہو گئی؟ یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کے مارے، پس وہ گھونٹ رہے تھے، غم کو ضبط کر رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، وہ بولے دوسرے بیٹے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ باپ اپنی سچی محبت اور غم کا اظہار کرے اور اولاد اس کو کسی اور معنی میں لے لے، ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے، اور پھر باپ کے سامنے کامنٹس دینا شروع کر دے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، یہ نفسیات ہیں ہمارے انسانی معاشروں کی۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، عرض کی کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہو جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، اے میرے بیٹو جاؤ پس کھوج نکالو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انه لا ييأس بروح الله الا القوم الكافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ ان کے سامنے پیش ہوئے، اب یہ تیسری مرتبہ بھائی آئے کیونکہ غلہ تو چاہیے ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی پہنچی ہے اور اب بڑی ناقص پونجی تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں۔ فاوفی لنا الکیل، تو ہمیں پورا ناپ کر غلہ دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کیجئے، ہم تو بڑے محتاج ہو گئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اب یہ قسمہ پرسی کی کیفیت آ گئی ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، فرمایا کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ تم نادان تھے۔ قالوا اینک لانت یوسف، اللہ اکبر، کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ آر یو؟ ان کے تو ہوش و حواس میں بھی گمان میں بھی کہیں نہیں ہوگا۔ قال انا یوسف، فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیغمبر کا اخلاق، کوئی شکوہ شکایت ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں، کل اختیار ہے کچھ نہیں۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ ہاں انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، کہنے لگے وہ بھائی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اینڈ اچھا ہو رہا ہے، اعتراف کر لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ داستان یوسف ہے مگر داستان محمدی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ ہے، سارے قریش سارے مشرکین مکہ سر جھکائے کھڑے ہیں، ایک اشارے کا انتظار، سب کی گردنیں اڑائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، اللہ اکبر، آپ خود کریم، آپ کے والد کریم، ان کے والد کریم۔ فرمایا کہ جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہا تھا۔
ابراہیم کریم کے بیٹے اسحاق کریم، اسحاق کریم کے بیٹے یعقوب کریم، یعقوب کریم کے بیٹے یوسف کریم۔ یوسف نے جو کہا وہ میں تمہیں کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے، ابھی مکی دور ہے، جو یوسف کو اللہ نے اقتدار اور غلبہ عطا فرمایا اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا، کل محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ غلبہ عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اسی طرح ان کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ مگر پیغمبروں کا اخلاق معاف درگزر۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب پھر قمیص کا ذکر آ رہا ہے، قمیص کا ذکر بہت اس صورت میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، تم میری قمیص لے کر جاؤ، اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو، بس وہ بینا ہو جائیں گے، وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پھر جب قافلہ روانہ ہوا، اب یہ بھائی آ رہے ہیں والد کے پاس ان کو لینے کے لیے، اور اپنی والدہ کو بھی لے کر جائیں گے جو ان 10 کی والدہ ہیں بھائیوں کی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ وَلَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم کہیں یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھے کی صاحب بہک گئے ہیں، نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے۔ بیٹا، پیغمبر کا بیٹا علاقے ہی کے اندر کنویں میں موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، سینکڑوں میل دور سے قمیص چلی ہے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے۔ کیا ہے علم کا معاملہ؟ اللہ جب چاہے جتنا چاہے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے، چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو بہت دے، کم زیادہ وہ اللہ کی مشیت کا معاملہ۔ کنویں میں ہے نہیں پتا، سینکڑوں میل سے قمیص چلی پتا ہے۔ قالو، گھر والے کہہ رہے، یہ گھر والے کون ہیں ذہن میں رکھیے گا، بیٹے تو ادھر ہیں ابھی، تو بہویں ہوں گی اور ان کے بچے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ جو باپ کا اور شوہر کا کردار ہوتا ہے اس کے اثرات بیوی بچوں پر آتے۔ سنیے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک آپ تو پرانے وہم میں پڑے ہوئے ہیں، وہی اثرات، ٹھیک۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے قمیص ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ لوٹ کر بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بولے کہ کیا میں نے تم سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، عرض کرنے انہوں نے کہا بیٹوں نے، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگی ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں جلد اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک رات میں کہ اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے حدیث کے مطابق، اور ایک یہ کہ یوسف کے ساتھ بھی تو خطا کی ہے تم نے، حقوق العباد کا معاملہ، یوسف سے بھی مشورہ کروں گا پھر تمہارے لیے واقعات استغفار کریں گے، حقوق العباد۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے گناہوں کی تمہاری بخشش مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بس یہ رکوع مکمل ہوا چاہتا ہے، یہ رکوع مکمل کر کے 8 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ آخری رکوع میں اور مضامین وہ کل تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ یہ والدہ سگی والدہ نہیں ہے مگر ٹھکانہ دیا، دیکھیے سگی نہیں ہے لیکن عزت ہے، عزت ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ مصر میں پورے دلی اطمینان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وہ یا سرحد پر آ کر باہر نکل کر اپنے والدین کو بھائیوں کو ریسیو کرنے آئے ہیں، یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، اور اب اندر جائیں گے شہر میں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب ان کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بالکل ہی سجدہ کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ایک رائے جو کہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سب نے سجدہ کیا ہے مگر اللہ کو یوسف کی وجہ سے مل جانے پر، سجدہ اللہ کو کیا ہے مگر یوسف کی وجہ سے، یہ اچھی تعبیر ہے۔ اور ایک یہ کہ جسٹ تھوڑا سا جھکنا یہ بھی سجدہ یعنی جھکنے کے معنی میں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور انہوں نے کہا اے میرے ابا جان یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر، 11 ستارے اور سورج اور چاند، 11 بھائی اور یہ والدین۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو میرے لیے سچا کر دکھایا۔
وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ کنویں میں ڈالنے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شکوہ ہوتا، وہاں مشکل تھی، لیکن اللہ نے احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، نعمتوں کو یاد کرنا، پیغمبرانہ اخلاق۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اللہ اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ، بے شک میرے رب جس کے لیے چاہتا عمدہ تدبیر فرماتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بہت پیاری دعا، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے عطا فرمایا بادشاہت میں سے حصہ، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے سکھایا باتوں کا فہم، معاملہ فہمی، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں۔ پیغمبر کی دعا سنیے، توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے۔ پیغمبر سے بڑھ کر مسلم کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنے کام کو پختہ کر لیا تھا اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے، اللہ اکبر۔ اور کل پڑھیں گے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما تسألوا علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ایک رکو انشاءاللہ اس کا ہم کل پڑھیں گے، اور کچھ اس کے اسباق ہیں وہ بھی انشاءاللہ چلیے میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ اب 8 رکعت تراویح وتر ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔